بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی حمید او عن ابی اسید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قال اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ۔ رواہ مسلم وأحمد وابو داود والنسائی۔ حضرت ابو اسید یا حضرت ابو حمید، یعنی حضرت ابو حمید یا حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہم یہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی مسجد میں داخل ہو، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی بھی مسجد میں داخل ہو، فلیقل، پس اسے چاہیے کہ وہ یہ کلمات کہے۔ کیا کہے؟ اللہم، اے اللہ، افتح، اگر ملا کے پڑھیں گے تو اللہم افتح، جدا کر کے پڑھیں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ پھر فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وَإِذَا خَرَجَ، جب بندہ مسجد سے باہر نکلے، فَلْيَقُلْ، تو اسے کہنا چاہیے کیا؟ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألک، تجھ سے سوال کرتا ہوں، من فضلک، تیرے فضل کا، تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے، امام احمد نے، ابو داود نے اور امام نسائی نے بیان کیا۔ لیکن دوستو آؤ، یہ کلمات ادا کرتے کتنے سال بیت گئے، اور ہم یہ ترجمہ یہی کہتے رہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دایاں قدم رکھتے ہیں، اور دایاں قدم رکھتے ہوئے ہم اپنی زبان سے یہ پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، کرم کے دروازے کھول دے، اپنی عطا کے دروازے کھول دے، سخا کے دروازے کھول دے، اپنی انوار کے دروازے کھول دے، تجلیات کے دروازے کھول دے، لطف و احسان کے دروازے کھول دے، جود و کرم کے دروازے کھول دے، اپنی قربت کے دروازے کھول دے۔ یہ ترجمہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب ہم نماز ادا کر کے مسجد سے باہر آتے ہیں اور بایاں قدم رکھتے ہیں باہر نکلتے وقت، تو ہم یوں کہتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں دستے سوال کر رہا ہوں، مجھے اپنا فضل عطا کر، اپنا کرم عطا کر، اپنی قربت عطا کر۔ اب سوال پیدا ہوا کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سوال رحمت کا کرتے ہیں کہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، تو یہاں رحمت کا سوال ہوا، اور جب باہر نکلتے ہیں مسجد سے تو سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں۔ تو اب بعضوں کے نزدیک اکثر انسان جب مسجد میں داخل ہوتے ہوں گے تو رحمت سے مراد وہ کیا لیتے ہوں گے؟ رحمت سے مراد وہ یہی لیتے ہوں گے کہ رحمت یعنی انہیں جاب مل جائے، اولاد مل جائے، عزت مل جائے، اقتدار مل جائے، وہ سوسائٹی میں بلند مقام مل جائے، غربت ختم ہو جائے، بیماری سے شفا مل جائے۔
بچہ بیرون ملک چلا جائے، یہ تصورات ہوں گے۔ اور اللہ پاک رحمان ہے، وہ فرماتا ہے بندے جو گمان کر لے گا وہی عطا کر دوں گا۔ جو میری بارگاہ سے جو تو امید کی کرن اپنے دل میں سجا لے گا اور اپنے دل میں اسے بسا لے گا، میں رب ہوں، عطا کر دوں گا۔ لیکن آئیں کہ رحمت کا سوال، اور جب باہر نکلتے ہیں مسجد سے تو ہم یوں کہتے ہیں مولا تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں۔ تو فضل میں وہی ترجمے ہوں گے انسانوں کے ذہنوں میں، کیا کہ بیماری سے شفا مل جائے، جاب مل جائے، غربت ختم ہو، رزق کے دروازے کھل جائیں، بچہ بیرون ملک چلا جائے، مقدمہ جو ہے وہ میرے حق میں ہو جائے، لڑائی ہے اس میں سلو ہو جائے، سوسائٹی میں رسپیکٹ اور آنر بن جائے، معاشرے میں اونچا مقام ہو جائے، برادری میں میرا روب دبدبا ہو جائے، میں لوگوں کے فیصلے کروں۔ یہ ساری چیزیں ان میں سے کوئی ایک انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ اولاد مل جائے، اگر بیٹے ہیں تو بیٹیاں مل جائیں، بیٹیاں ہیں تو بیٹے مل جائیں، یہ ہوگا۔ لیکن اس سے اوپر بھی ایک ترجمہ ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ ترجمہ عاشقوں کا ہے، وہ ترجمہ ان کا ہے جن کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے، تعظیم مصطفیٰ ہے، تکریم مصطفیٰ ہے، الفت مصطفیٰ ہے، چاہت مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا ادب ہے۔ وہ تاجدار کائنات سے عشق کرتے ہیں، دیوانگی کرتے ہیں، مستانگی کرتے ہیں، شیفتگی کرتے ہیں۔ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وہ بازاروں میں ہوں یا دفتروں میں ہوں، ان کا جسم یہاں ہوتا ہے، ان کی روح عرش معلیٰ پر ہوتی ہے۔ وہ جہاں بھی ہو مدینہ ان کے دل میں ہوتا ہے، اور یاد مصطفیٰ ان کے دماغ میں رہتی ہے، اور قربت مصطفیٰ کا وہ احساس رکھتے ہیں۔ وہ جہاں بھی ہو ان کے دل میں تصویر مدینہ جڑی ہوئی ہے، اور وہ محبت مصطفیٰ اور دیدار مصطفیٰ اور چہرہ مصطفیٰ کے لیے وہ روتے ہیں اور وہ گڑگڑاتے ہیں، وہ آرزو اسی میں رہتے ہیں۔ آئیں ان سے جب پوچھا گیا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ بھی دایاں قدم رکھتے ہیں، تو آپ بھی کہتے ہیں جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ کہہ رہے ہیں، تو آپ بھی پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ تو جب عاشق مسجد میں قدم رکھتا ہے تو وہ رحمت کا جب سوال کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، مطلب کیا ہے؟ رحمت کائنات میں سب سے بڑھ کر اور عظیم رحمت وہ وجود مصطفیٰ ہے اور وجود محمد ہے۔ تو جب عاشق قدم رکھے گا مسجد میں تو وہ کہے گا اپنی رحمت کے دروازے کھول، کیا مطلب؟ کہ مجھے مصطفیٰ کا دیدار کروا، مجھے جمال محمد دے، مجھے حسن محمد دے، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرا۔ یہ ترجمہ رحمت کا ہوگا، یعنی وہ اللہ سے جب یہ کہے گا کہ اپنی رحمت کے دروازے کھول تو وہ یہ کہہ رہا ہوگا دل میں کہ باری تعالیٰ مجھے جلوہ محمد کروا، مجھے اپنا محبوب دکھا۔ واہ واہ واہ، یہ ترجمہ ہو۔ اور وہ فرماتا ہے بندے جو گمان کر لے گا، جس ترجمے کو دل میں سجا لے گا، ڈیکوریٹ اور بیوٹیفائی کر لے گا اور سٹے کر لے گا دل میں، وہی عطا کر دوں گا۔ اور جب وہ عاشق مسجد سے باہر نکلتا ہے اور بایاں قدم رکھتا ہے تو اللہم انی اسألک من فضلک، مانا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ تو کائنات میں سب سے بڑا فضل اس کا وہ وجود مصطفیٰ ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ باری تعالیٰ جب باہر نکلتا ہے تو اپنا فضل، میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، مطلب میں تجھ سے تیرا محمد مانگتا ہوں۔ تو عاشق جب قدم مسجد میں جاتا ہے تو محمد مانگ رہا ہے، اور جب آتا ہے تو پھر بھی محمد مانگ رہا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو محمد عطا کر دیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو آپ نے دیکھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا ایک ترجمہ کہ اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول۔ تو رحمت سے مراد کہ دیدار محمد کروا، مجھے اپنا محمد عطا کر، یہ عاشقی دعا ہے۔
اور جب نکلتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، تو سب سے بڑا فضل وہ وجود محمد ہے۔ تو گویا عاشق مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی دیدار محمد مانگتا ہے، اور جب باہر قدم رکھتا ہے تو پھر بھی وہ دیدار محمد مانگتا ہے۔ اس لیے لوگوں خدا سے محمد مانگو، کیا صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے محمد مانگو۔ یہ بیماری بھی مانگو شفا، یہ تو کافر جو خدا کو نہیں مانتے تو کافر ان کو بھی تو شفا دے رہا ہے، انہیں بھی عزت دے رہا ہے، انہیں بھی اولاد دے رہا ہے، انہیں بھی حکومت اقتدار بادشاہت دے رہا ہے، انہیں بھی مقدموں کے فیصلوں ان کے حق میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے کام اگر یہ ہم خدا سے مانگیں درست ہے، لیکن میں آپ کی سوچ کو اپ گریڈ کر رہا ہوں کہ اللہ بڑا ہے اور بڑوں سے بڑی شے مانگتے ہیں، اور بڑوں سے بڑی شے مانگتے ہیں، اور اللہ کائنات میں سب سے بڑا ہے، تو اللہ سے اب بڑی شے کیا مانگیں؟ کائنات میں سب سے بڑا اللہ کے بعد اس کا محمد ہے، تو اللہ سے محمد مانگیں۔ تو جب بھی مسجد میں قدم رکھیں تو رحمت کا جب لفظ آئے گا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو مانا محمد عطا کر، اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے اللہم انی اسألک من فضلک، جب فضل کی بات آئے تو محمد مانگو، کیونکہ سب سے بڑی رحمت وجود محمد ہے، اور سب سے بڑا فضل وہ وجود محمد ہے۔ اور محمد کے بغیر جو کچھ ہے وہ سب کچھ محمد کی خیرات ہے۔ اس لیے آؤ ہم عشق مصطفیٰ کی طرف آئیں اور دیدار محمد مانگیں۔ زندگی بیت رہی ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، اور دعا ہے باری تعالیٰ مرنے سے پہلے محمد سے کلام ہو جائے اور بات چیت ہو جائے اور محمد کا دیدار ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے۔ بندہ نچیس احقر العباد اور فقیر کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو عشق رسول، رضائے رسول، اخلاق رسول کے سمندر عطا فرمائے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگوں میں بھی ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں، جو کچھ بھی کر رہے ہوں، مارکیٹ ہو، بازار ہو، سڑکیں ہو، شاہراہ ہو، دن ہو، رات ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے گفتگو کرتے تمہارے دل سے یاد محمد نہ جائے۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا دو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔